السلام علیکم جی. جیسا کہ ظاہر ہے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں ویلاگز میں کہ وہ ہاتھی کے سر پہ گولی میں بار آپ کو پہلے بھی یاد دلاتا رہا ہوں کہ وہ لگ گئی تھی نوٹیفیکیشن کے معاملے پر. اور اب یہ حکومت جو ہے یہ اب یہ خالی ایک بظاہر آپ کو حکومت دکھائی دے رہی ہے لیکن اصل میں ختم ہو چکی ہے. اب گلگت کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم کا حلف نامہ سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جج عامر فاروق کے بارے میں ایک حلف نامہ دیا. وہ تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں تو میں اب آپ کا وقت اس پہ ضائع نہیں کروں گا, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا کہنا یہی تھا کہ ثاقب نثار نے ان کی موجودگی, ان کی اور ان کی اہلیہ کی موجودگی میں ایک لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج جس کا جو نام میں نے لیا ان کو یہ کہا تھا کہ میک شور کریں کہ نواز شریف کی اور مریم کی ضمانت جو ہے وہ نہ ہو پائے. اچھا, اب یہ جو خبر ہے یہ آ گئی آپ کے سامنے. اب ذرا یہ دیکھیے گا, اب آپ کو سمجھ آئی کہ عمران خان جو ہے وہ ISI کو اپنے کنٹرول میں کیوں اتنا اس حد تک رکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنی حکومت ہی داؤ پہ لگا دی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ حکومت حامد میر نے بالکل جائز سوال اٹھایا ہے ٹویٹر پہ کہ سوال یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک جونیئر جج کو یہ حکم دیا اور سیاست کی. سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کو یہ حکم کس نے دیا تھا کہ تم آگے جج کو یہ کہو. سوال یہ ہے. اچھا, اب موجودہ سیٹ اپ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اینٹی نواز جو پاپولر تحریک اٹھی پنجاب میں, وہ تو عمران خان اور تحریک انصاف ہی ہے. وہ اینٹی نواز سارا طبقہ پلس اسٹیبلشمنٹ پلس جوڈیشری پلس الیکشن کمیشن ریاست کے یہ سارے ادارے اکٹھے ہو کے انہوں نے آئین توڑ کے, سارے اصول توڑ کے, ضابطے توڑ کے, جن کی سزائیں آئین میں بھی موجود ہیں رولز میں بھی موجود ہیں, اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے قوم کے مینڈیٹ کو روکا, مینیپولیٹ کیا, تجربہ کیا اور اس کا نتیجہ بہترین کوشش کی انہوں نے. بائی دا وے انہوں نے اس سسٹم کو چلانے کی بہترین کوشش کی ہے, بڑی صدقے دل سے نیک نیتی سے کوشش کی ہے. تو وہ صدقے دل اور نیک نیتی سے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ یہ کتنے لائق ہیں, یہ کتنے فاضل ہیں, یہ کتنے عقل مند ہیں, اس کا نتیجہ دیکھ لیں آج کیا ہے پاکستان کا حال. یہ ان کی ذہانت کی وجہ سے ہے نا. ایک قوم کی منتخب قیادت ہے, وہ ملک کو چلا رہی ہے, اسے قبول نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ کسی بندے کو ہم نے اسٹیٹ سے بڑا نہیں ہونے دینا. اسٹیٹ کون ہے؟ اسٹیٹ ہم ہے. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, کسی کو نہیں بڑا ہونے دینا. اچھا, جو بھی مشترکہ اتحاد ہے یہ عوام کے خلاف کہ جو لیڈر پاپولر ہوگا اس کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ یہ کہ چیلنج کر سکتا ہے. چیلنج کیا کرے گا؟ اب نواز شریف کی طرف میں اب آپ کو یہ سارے کنفیشنز جو آ رہے ہیں نا سامنے, خبریں آپ نے سنی تھی نا کہ نواز شریف سے رابطے ہو چکے ہیں. نواز شریف سے کہا جا رہا ہے کہ بچاؤ اکانومی, کیونکہ اکانومی چلانا آپ ہی کا کام ہے, بچائیں. اور یہاں سے شرطیں جا رہی ہیں کہ نہیں, پہلے کچھ لوگ ہوں گے جو ٹی وی پہ آ کے قوم سے معافی مانگیں گے, جو یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیسز غلط کیے, جو یہ کہیں گے کہ یہ مینیپولیشن ہوئی. ایسا ہی ہوا. تو مذاکرات بھائی کس پہ کہتے ہیں؟ ایک فریق ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ سارے لوگ آئیں سامنے, انکلوڈنگ وہ سرکاری افسر جو سول یا ملٹری گورنمنٹ سرکاری نوکر جنہوں نے اپنے حلف کو توڑا, یہ سارے آ کے معافیاں مانگیں. تو مذاکرات اسی بات پر ہوں گے نا کہ نہیں عسکری تو ہم طرف دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم نے تو ملک ٹوٹ گیا, عمود الرحمان کمیشن پہ کچھ نہیں کیا, پرویز مشرف آگ لگا کے چلا گیا, ہم نے اس کو بھی بچایا. تو ادھر تو نہ آئے, حال البتہ سویلین وہ عبد القدیر خان جیسا بھی ہو تو ہم اس کو بکرا بنا دیتے ہیں اور اس کو پھر قید میں بھی رکھتے ہیں. تو ثاقب نثار جیسے ایک سیکشن افسر گھٹیا آدمی کی کیا حیثیت ہے, اسے کمپرومائز کر دیا اور اس کو ذلیل کر دیا. دوسری یہ کہ ثاقب نثار کا اب اسٹیک میں بھی کچھ نہیں ہے, وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے. جو اس نے پاکستان کی تباہی کرنی تھی وہ کر چکا ہے. اور یہ جو اس نے سیاست میں جو حصہ لیا کسی کی, آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لالا لینڈ اس کو کہیں کہ ایک ملک کا جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ جمہوریت ہے, دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ, جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ایک نظام انصاف بھی رکھتا ہے, وہاں کا سب سے بڑا جج, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, وہ ایک سرکاری ایجنسی گورنمنٹ آفیشل سے ہدایات لیتا ہے. اور گورنمنٹ آفیشل سے ہدایات لے کر جو سارے کے سارے عہدے میں مرتبے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ جج چیف جسٹس اس سرکاری ایک آفیشل سے بریف کر کے لوکل پالیٹکس میں لوگ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اس میں دخل اندازی کرتا. آئین میں منتخب حکومت اور اس طرح کے تمام آرٹیکل 6 جو ہے اس کی سزا موت ہے, وہ بلا وجہ نہیں رکھی گئی, موت ہی ہونی چاہیے. منتخب حکومت کے خلاف, لوگوں کے مینڈیٹ کے خلاف کام کر کے جب آپ بندوق کے زور پر ایک جعلی حکومت لا کے بٹھاتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑے نیک نیت ہوتے ہیں کہ ہم تو کمال کر دیں گے, وہ آپ غلط ثابت ہوتے ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, تو یہ کیا صرف معافی پہ بات ختم ہو جانی چاہیے
بالکل نہیں. اس کی سزا موجود ہے. جب تک وہ سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک یہ کام ہوتا رہے گا. اچھا, اب یہ جو ثاقب نثار اور یہ سب جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ظاہر ہے نواز شریف نے کہا کہ فلاں فلاں کو معافی مانگنی چاہیے. اب یہ جواب ہے کہ فلاں فلاں کو تو چھوڑ دیں, ہاں یہ البتہ ہم دے دیتے ہیں, ثاقب نثار کو گندہ کر دیتے ہیں, آپ کے کیسز جو ہیں بنے ہوئے ان پہ آپ کو یعنی نکال دیں گے, پرسیپشن آپ کا بہتر کر دیں گے, یعنی لیکن باقی لوگوں کا نہ کہیں. اچھا, اب فرض کیجئے کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ یعنی آپ سمجھیے کہ کیا یعنی فریش الیکشن ہو گئے چلے, اس وقت تو آگے نکلنے کا ایک ہی راستہ نکل رہا ہے نا کہ فریش مینڈیٹ. اور پرویز الہی صاحب کا بھی آ گیا, ٹویٹ بھی انہوں نے کر دیا کہ حکومت کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آئی ایس آئی کیوں امپورٹنٹ ہو رہی ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے عمران خان کے لیے. یعنی یہ ووٹ سے منتخب ہو کے آتے ہیں اور ایک فوجی ڈکٹیٹر کی طرح ریاست کی ایجنسیز کو استعمال کر کے اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں. یہی عمران خان نے کیا. اچھا, اب مثال کے طور پہ یہ آپ سمجھیے کہ فریش الیکشن ہو جاتے ہیں, نیگوسیشن ہو جاتی ہے, نواز شریف واپس آ جاتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, مینڈیٹ ملتا ہے, مریم نواز وزیر اعظم بن جاتی ہیں اور اکنامک مینیجرز ان کے پاس بہرحال ہیں, کاروباری طبقہ ہے. آپ یوں سمجھیے کہ 3-4 سال مار کھانے کے بعد دوبارہ یعنی بازاروں میں رونق بھی لگ جاتی ہے اور روزگار بھی بہتر ہو جاتا ہے اور لوگ چلنے بھی لگتے ہیں. تو کیا مطلب اس کے بعد آپ کے خیال میں پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں. جیسے ہی یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا اکانومی, ایک کچھ اور چند پھر محب وطن نکلیں گے, جوڈیشری میں سے, بیوروکریسی میں سے, اسٹیبلشمنٹ میں سے. وہ اپنا ایک نیا پھر انویژن کریں گے کہ نہیں 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 پاکستان کو تو ایسا ہونا چاہیے, ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. پھر وہی کہانی دہرائی جائے گی, پھر کوئی منتخب حکومت ہوگی, پھر اس پہ جعلی کیس بنیں گے, پھر یعنی جیل میں ہوگا, پھر کوئی باہر ہوگا چیختا چلاتا ہوا کہ میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. میڈیا کی ایک پوری بارات ہوگی جھوٹ کے سوداگروں کی. یہ جھوٹ کے سوداگر جنہوں نے ان کے یہ جو مافیاں سامنے آ رہی ہیں, یہ خبریں کس نے دی تھی نا آپ کو؟ وہ سارے لوگ یہ جو خبریں دے رہے تھے کہ یہ زیادتی نواز شریف نے کی, مریم نواز نے کی, زرداری نے کی, فلاں نے کی, لوٹ مار کے کھا گئے, یہ کیس ہو گیا. وہ تو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا, تو یہ اب یہ جھوٹ کے سوداگر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. تو نہ ان کا کچھ بگڑنا ہے, نہ وہ سارے آفیشلز انکلوڈنگ ججز اور وہ تمام آفیشلز جنہوں نے یہ سب مینیپولیشن کی, کسی کو کوئی سزا نہیں ہوگی, سب کو معافیاں. یہ ہے نیو ڈیل جو آفر ہو رہی ہے کہ ماضی کو بھول جائیں, چودھری شجاعت حسین والی بات مٹی پاؤ, جو ہویا سو ہویا, تو ہن تانوں اب آپ کو دے دیتے ہیں ایک فریش الیکشن, اور کوئی بات نہیں, آپ آئیں حکومت کریں. الیکشن ہوں گے, یہ حکومت میں آئیں گے, 3-4 سال کے بعد یہ پھر واپس جیل میں ہوں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے یہ جو بیوروکریسی اور جو ججز ہیں, ان کو ایگزیکٹوز کو کب سمجھ آئے گی کہ سیاست ان کا کام نہیں ہے. ان کو سرکاری خزانے سے اس لیے تنخواہ نہیں ملتی کہ یہ سیاست میں حصہ لیں. ان کو پینشنیں اس لیے نہیں ملتی کہ یہ لوگوں کے دیے ہوئے ووٹ مینڈیٹ یعنی جو ہے اس میں گڑبڑ کریں. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ قوم کو ڈسمس کر دیں, یہ قوم کے انتخاب کو ہی ڈسمس کر دیں. لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں یہ ان ووٹرز کو بھی ڈسمس کر دیں, گالیاں نکالیں ان کو, گالیاں, توہین, بےعزتی, ان کو بھی ڈسمس, ان کے لیڈر کو بھی ڈسمس, اور اپنی جناب وہ ایک ہائیبرڈ جوتے کھا کھا کے ساری دنیا سے جوتے کھا لیے, اپنی پالیسیاں بھی یعنی جو ہے بیڑا غرق ہو گیا, بھارت سے بھی جوتے پڑ رہے ہیں. آپ سے میں گزارش کروں کہ ہمارے فوجی جو ہیں جوان, ان کی ایک ویڈیوز پھر آنے لگ گئی ہیں اور بڑی بھیانک ویڈیوز ہیں. مجھے کل ایک ایم این اے ہیں, انہوں نے مجھے وہ شیئر مجھ سے کی, اور میں نے پھر آگے اس کو سیکیورٹی سے متعلقہ ادارے جو آفیسرز ہیں میں نے ان کے ساتھ شیئر کی. ایک بڑی بھیانک ویڈیو جس میں ہمارے ایک پاکستانی فوجی کے 2 قاتل, بھیانک قاتل ہیں, جنہوں نے اس کا سر قلم کیا اور اس کی ویڈیو بنائی ہے, اور ساتھ میں کہا ہے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا انتقام ہے, یہ لال مسجد جامع حفظہ کا انتقام ہے, پشتوں میں کہا ہے. اور یہ کہا ہے کہ یہ ساہیوال کا یہ جوان ہے جو پاکستان سے یہاں افغانستان آیا, اور جو بھی افغانستان آئے گا ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے. اتنی بھیانک ویڈیو, اور میں نے وہ سیکورٹی کے کچھ آفیشلز کو بھیجی اور ان سے کنفرم کیا کہ یہ پرانی ویڈیو ہے, یہ نئی ہے. اینڈ ٹو مائی مطلب کہنا چاہیے بہت ہی بھیانک حقیقت یہ ہے کہ وہ نئی ویڈیو ہے. اور میرے بھائی, جب آپ اپنا اصل کام نہیں کریں گے, سلامتی کے ذمہ داری یعنی آپ کے اوپر ہے, یہ بہت سیریس ایشو ہے. جب آپ اس طرف توجہ نہیں کریں گے, سیاست کھیلتے رہیں گے, معیشت چلانے کی کوششیں کریں گے, تو ہمارے فوجیوں کے گردنیں اس طرح کٹیں گی. یہ تو کبھی انڈیا نے نہیں کیا, جس کو بھارت جس کو ازلی دشمن کہتے ہیں, مجید نظامی جیسے, چلو مرحوم فوت ہو گئے, مطلب ہے کہ جس بھارت کو خونی ازلی دشمن آپ کہتے ہیں, یہ تو بھارت کی فوج نے نہیں کیا اس طرح سے ویڈیو بنا کے سر قلم کر, یہ جو کرنا
جنگوں کے بعد یعنی جنگوں میں نہیں کیا. اس طرح سے سر کاٹ کے علیحدہ کرنا, ویڈیو بنانی اور اس طرح کی وارننگز دینی, یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ افغانستان میں. یار آپ اب بھی مطلب ہے آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کا سیاست میں حصہ لینا, آپ کا فارن پالیسی میں حصہ لینا, اکانومی میں حصہ لینا, ججز کا, ایگزیکٹوز کا, اور جو منتخب لوگ ہیں ان کو چور, ڈاکو, ذلیل, گالیاں, میڈیا پہ کنٹرول. یعنی میں ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ مداخلت یہ اس نے ہمارا ملک توڑ دیا. باقی سارے ملک میں اس وقت پریکٹیکلی آگ لگی ہوئی ہے, مہنگائی کی آگ لگی ہوئی ہے, لا اینڈ آرڈر ہاتھ سے جا چکا ہے. بلوچستان میں حالات نہایت تشویشناک ہیں, بارڈرز پہ ہمارے فوجیوں کے گلے قلم ہو رہے ہیں. یہ ان کی بہترین کوششوں کا نتیجہ ہے. خدا کے واسطے آپ کا جو کام ہے اگر آپ وہ کر لیں, توجہ اپنے اپنے دائرے میں رکھیں, تو ہمارا یہ حال اتنا برا نہ ہو. اور لیکن کیا ایسا ہونے کی کچھ امید ہے؟ کیا ان یعنی واقعات سے کیا کوئی سبق لینے کے لیے تیار ہے کہ ہاں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی نہیں. میرا نہیں خیال وہ وہی ہے نیو ڈیل کہ ابھی اتنا ہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم سے تو نہیں چل رہا, آپ آ کے چلا دیں, اکانومی وغیرہ ٹھیک کر دیں. جب ہو جائے گی اکانومی پھر دیکھی جائے گی, پھر آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے, کیونکہ بہرحال اسٹیٹ سے بڑا کوئی ہوتا نہیں اور اسٹیٹ ہم ہیں. اللہ رحم کرے. کاش کہ پاکستانی قوم جو کہ ماں ہے ان سب اداروں کی, پاکستانی قوم ماں ہے, ماں جو ہے نا وہ پاکستان کی قوم ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے. قوم کو حق ہوتا ہے کہ وہ ایک ادارہ جو خراب ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرے, اور اگر وہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہے اس کو توڑ کے دوبارہ بنائے. یہ قوم کا حق ہوتا ہے, یہ کسی ادارے کا حق نہیں ہوتا, کسی عدلیہ کا, کسی بھی ادارے کا, اسٹیبلشمنٹ کا, کسی بھی ادارے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کے قوم کو ہی ڈسمس کر دے, قوم کو ڈیزالو کر دے, ساری قوم کی اجتماعی ذہانت پر لعنت یعنی پھینکے, کیونکہ وہ قوم کے نوکر ہیں. وہ جج ہو وہ بھی قوم کا نوکر ہے, وہ پولیس والا ہو وہ بھی قوم کا نوکر ہے. سرکاری خزانے سے پیسہ لینے والا, پینشن لینے والا ایک ایک فرد اس قوم کا نوکر ہے. یہ قوم اس کی ماں ہے. تو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو یار, اپنی ماں کو تھپڑ مارتے ہو, پھر کہتے ہو کہ دنیا میں عزت ہو جائے. کبھی نہیں ملے گی, اس طرح نہیں ملا کرتی. تو بس اب یہ سارے جھوٹ کے سوداگر بھی یعنی اب آپ دیکھنا صرف یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو سزائیں اگر ہوتی ہیں تو پھر تو آپ کو بہتری. رول آف لا سر, رول آف لا, قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما گئے, یہ تو دنیا کے بڑے سے بڑے یعنی فلاسفرز بھی بتا گئے. آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے جہاں طاقتور قانون کے شکنجے سے بچ جائے اور کمزوروں کو سزا ملے. ایسی سوسائٹی پہ نہ برکت ہوتی ہے, نہ کوئی اللہ کا رحم ہوتا ہے. یہ ہماری بالکل یہی اسی دائروں کا سفر ہے. یعنی یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ عمران خان کے جانے کی یہ جو اشارے پہلی دفعہ ہو رہا ہے, یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا رہے گا جب تک میں اور آپ قوم آگے بڑھ کے روکتی نہیں ہے. کہ بس پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.